مدینہ کی گلیاں اس دن بھی ویسی ہی خاموش اور سادہ تھیں جیسے اکثر ہوا کرتی تھیں۔ نہ کوئی شاہی جلوس، نہ کسی محل کی چمک دمک، نہ تخت و تاج کی نمائش، مگر ان گلیوں میں چلنے والی ہوا تاریخ کے اوراق پر ایک ایسا باب رقم کرنے والی تھی جو قیامت تک عدل و انصاف کی مثال بن کر زندہ رہنا تھا۔ سورج کی روشنی مسجد نبوی کے صحن میں پھیل رہی تھی، مٹی کی سادگی، کھجور کے تنوں کے ستون، اور ایک ایسا ماحول جہاں حاکم اور محکوم میں فرق صرف تقوی سے پہچانا جاتا تھا۔ اسی مسجد میں وہ شخصیت موجود تھی جس کا نام سن کر ظلم کانپ اٹھتا تھا اور مظلوم کے دل میں امید جاگ اٹھتی تھی۔ وہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست اپنی وسعت میں بے مثال ہو چکی تھی۔ عرب کے ریگستانوں سے نکل کر اسلام مصر، شام، عراق اور فارس تک پھیل چکا تھا۔ نئی سرزمینیں، نئی قومیں اور نئے لوگ اسلامی نظام کے تحت آ چکے تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی، مگر ریاست اسلامیہ نے سب کو ایک ہی اصول کے تحت رکھا تھا، اور وہ اصول تھا عدل۔ کسی کا مذہب، رنگ، نسل یا عہدہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ مصر بھی انہی علاقوں میں شامل جہاں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ سرزمین اپنی زرخیزی، علم اور قدیم تہذیب کی وجہ سے مشہور تھی۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، بہترین منتظم اور عظیم سپہ سالار تھے۔ ان کی قیادت میں مصر میں امن تھا، نظم تھا اور اسلامی ریاست کا رعب قائم تھا۔ مگر اسی مصر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ گورنر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مصر میں ایک قبطی نوجوان رہتا تھا۔ وہ غیر مسلم تھا، مگر اسلامی حکومت کے تحت ایک محفوظ شہری تھا۔ اس کی زندگی عام لوگوں جیسی تھی، محنت، روزگار اور معمولات زندگی۔ ایک دن مصر میں گھوڑ دوڑ کا ایک مقابلہ منعقد ہوا۔ یہ مقابلہ لوگوں کے لیے تفریح بھی تھا اور مہارت کا امتحان بھی۔ اس مقابلے میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، جن میں گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی شامل تھا، اور وہ قبطی نوجوان بھی۔ گھوڑے دوڑے، فضا میں گرد اڑی، لوگوں کی نظریں دوڑتے گھوڑوں پر جمی ہوئی تھی۔ مقابلہ سخت تھا، مگر انجام وہی ہوا جو اللہ نے مقدر کر رکھا تھا۔ قبطی نوجوان نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سبقت لے گیا۔ اس کی جیت واضح تھی، مگر یہ جیت اس کے لیے خوشی کے بجائے آزمائش بن گئی۔ گورنر کا بیٹا اپنی شکست برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں غرور تھا، باپ کے عہدے کا نشہ تھا، اور اقتدار کا زیم اس کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے قبطی نوجوان کو سب کے سامنے کوڑے مارے۔ ہر کوڑا صرف جسم پر نہیں بلکہ انسان کی عزت پر پڑ رہا تھا۔ وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں امیر کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے کیسے ہرا دیا۔ یہ ظلم صرف ایک فرد پر نہیں تھا، یہ انصاف کے تصور پر حملہ تھا۔ قبطی نوجوان خاموشی سے مار کھاتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک آگ جل چکی تھی۔ وہ آگ جو ظلم کے خلاف اٹھنے والی امید کی آگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ ایک طاقتور شخص کے بیٹے سے ہے۔ عام حالات میں شاید وہ خاموش رہ جاتا، کیونکہ اکثر ریاستوں میں طاقتور کے خلاف بولنا اپنی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، مگر یہ اسلامی ریاست تھی، اور اس ریاست کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے عدل کے قصے مصر تک پہنچ چکے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھ ہوگی۔ یہی بات اس قبطی نوجوان کے دل میں امید بن کر جاگ اٹھی۔ اس نے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے مصر چھوڑا اور مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ صحرا کی تپتی ریت، دن کی جھلسا دینے والی گرمی، رات کی ٹھنڈ، تھکن، پیاس، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی یقین تھا کہ عمر کے دربار میں اسے انصاف ملے گا۔ وہ کسی سفارش کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ کوئی طاقت۔ اس کے پاس صرف مظلومیت تھی، اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے کسی محل کی تلاش نہیں کی، کیونکہ وہاں کوئی محل تھا ہی نہیں۔
اس نے مسجد نبوی کا رخ کیا، وہی مسجد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، وہی مسجد جہاں فیصلے ہوتے تھے، وہی مسجد جہاں خلیفہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سادہ لباس میں ایک شخص بیٹھا ہے، نہ کوئی خاص پہچان، نہ کوئی شاہانہ انداز، مگر چہرے پر رعب اور آنکھوں میں گہرائی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہی امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں۔ قبطی نوجوان آگے بڑھا، سلام کیا اور اپنی شکایت بیان کی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر ساتھ ہی یقین بھی تھا۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا، بتایا کہ کس طرح گورنر کے بیٹے نے اسے ناحق کوڑے مارے، صرف اس لیے کہ وہ ایک مقابلہ جیت گیا تھا۔ وہ بولتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی، ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے، ان کی آنکھوں میں وہ سختی آ گئی جو ظلم کی خبر پر آتی تھی۔ جب قبطی نوجوان خاموش ہوا تو مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا، نہ کوئی تاخیر، نہ کوئی تحقیق، طویل عمل، کیونکہ مظلوم کی بات ان کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ گورنر مصر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو فوراً مدینہ بلایا جائے۔ یہ خبر مصر پہنچی تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ معمولی نہیں۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں خوف بھی تھا اور یقین بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر انصاف کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد میں جمع کیا۔ قبطی نوجوان بھی موجود تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا رخ متعین ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبطی نوجوان کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، پھر گورنر کے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے تمہیں مارا تھا آج تم اسے مارو۔ یہ منظر دیکھ کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک غیر مسلم نوجوان ایک گورنر کے بیٹے کو کوڑے مار رہا تھا، اور یہ سب خلیف وقت کے حکم سے ہو رہا تھا۔ ہر کوڑا صرف بدلے کا نشان نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ اسلام میں طاقت نہیں، انصاف بالاتر ہے۔ جب قبطی نوجوان بدلہ لے چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اس کے باپ نے بھی تم پر ظلم کیا ہو تو اس سے بھی بدلہ لو۔ یہ سن کر قبطی نوجوان نے کہا کہ مجھے انصاف مل گیا ہے، جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے جو قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ انہوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ انسانی آزادی کا منشور تھا، یہ اقتدار کے غرور کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو سخت نصیحت کی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ گورنر کوئی اعزاز نہیں بلکہ امانت ہے، اور اس امانت میں ذرا سی بھی خیانت ناقابل برداشت ہے۔ گورنر کا بیٹا ہونا کسی کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ قبطی نوجوان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ وہ مدینہ سے واپس لوٹا تو اس کے دل میں اسلام کے نظام عدل کی عظمت نقش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان گورنر کے بیٹے کے خلاف انصاف ملا، اور وہ بھی کھلے عام۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کے ساتھ ہونے والا انصاف نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظام کی گواہی تھی۔ اس دن دنیا نے جان لیا کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ مکمل ضابط حیات ہے، جہاں مظلوم کی آواز سنی جاتی ہے اور ظالم کو اس کے عہدے سمیت قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی رعایا میں کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ یہی خوف انہیں راتوں کو جگاتا تھا، یہی خوف انہیں گلیوں میں لے جاتا تھا، اور یہی خوف انہیں تاریخ کا سب سے بڑا عادل حکمران بناتا ہے۔ مصری قبطی نوجوان کا یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انصاف وہی زندہ رہتا ہے جو طاقتور کے خلاف بھی قائم ہو سکے، اور وہی حکومت کامیاب ہوتی ہے جو مظلوم کے آنسو پونچھ سکے۔ یہ قصہ صدیوں پر محیط ہو چکا ہے، مگر اس کی روشنی آج بھی زندہ ہے۔ ہر وہ شخص جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ہر وہ دل جو انصاف کی امید رکھتا ہے،
اس واقعے سے حوصلہ پاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مصری قبطی نوجوان کو انصاف دلانے کا یہ واقعہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر حاکم عادل ہو تو ریاست جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، اور اگر انصاف زندہ ہو تو تاریخ کبھی اندھی نہیں ہوتی۔